अस्सलाम वालेकुम। आज सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म आदमी हम पढ़ेंगे। हमने इस नज़्म को शुरू किया था, पहले दो शेर हमने पढ़े थे कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। तो ज़मीर जाफ़री इस नज़्म में अपना तसव्वुर इंसान जो है वो बयान करते हैं, आदमी का तसव्वुर जो है वो बयान करते हैं। उर्दू शायरी में आदमी और इंसान मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ज़मीर जाफ़री जो है आदमी एक आला तरीन सिफ़ात के हामिल इंसान के लिए आदमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इस नज़्म में ज़मीर जाफ़री ये बयान करते हैं कि आज हमने आदमी को परखने के जो असूल बना लिए हैं, जो ज़ाब्ते आदमी के मेयार मुकर्रर करने में हमने कायम किए हैं, वो माज़ी की निस्बत अच्छे नहीं हैं। माज़ी में इंसान को परखने के लिए, आदमी को परखने के लिए जो असूल थे वो और थे और वही बेहतर असूल थे। आज के दौर में ज़माना जो है वो मादियत परस्ती की तरफ चला गया है। तो आज इंसान की ज़ाहिरी हालत को देखा जाता है, न कि इंसान के असूलों को और अच्छी बातों को देखा जाता है। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, कि एक वक्त वो था कि जब आदमी को इस बात पर परखा जाता था कि उसके पास इल्म कितना है, वो कितने अच्छे दिल का मालिक है और वो कितना प्यार करने वाला है, इंसानियत के लिए वो कितना मुफीद है। लेकिन आजकल हमने क्या कर लिया है कि आजकल हम देखते हैं कि आजकल ज़र आदमी जिसके पास दौलत अच्छी हो, हम उसको बड़ा आदमी समझते हैं, उसको अजीम इंसान समझते हैं। कसर आदमी जिसके पास महल हो, जिसके पास कोठी हो, जिसके पास रहने के लिए अच्छी जगह हो, हम उसको समझते हैं कि ये अच्छा आदमी है। कार आदमी जिसके पास वसाइल हो, जिसके पास सवारी अच्छी हो, हम समझते हैं कि ये आदमी अच्छा है। लेकिन पहले ज़माने में इस तरह नहीं था। पहले आदमी उसको अच्छा तस्लीम किया जाता था, उसको अजीम इंसान माना जाता था जिसके पास इल्म होता था, दिल होता था, प्यार होता था। कुल बुलाती बस्तियाँ मुश्किल से 2-4 आदमी। यही वजह है कि अब बस्तियां भरी हुई हैं और अगर सही इंसानों को ढूंढा जाए तो वो सिर्फ थोड़े से हैं, चंद हैं। 2-4 आदमी आपको मिलेंगे, बिल्कुल थोड़ी तादाद में आपको सही मानों में जो आदमी हैं वो मिलेंगे, वरना देखने में तो इंसानों जैसी शक्लें, आदमियों जैसी शक्लें काफ़ी आपको नज़र आ जाएंगी। कुल बुलाती बस्तियां यूँ लगेंगी भरी हुई हैं, लेकिन जब हकीकी मानों में हम इंसान को तलाश करना शुरू कर दें, वो इंसान जो आला इक़दार का हामिल है, जो इल्म का हामिल है, जो असूलों का हामिल है, जो अच्छा इंसान है, वो 2-4 ही मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। कितना कम याब आदमी, कितना बसियार आदमी, कितने थोड़े आदमी हैं जो सही मानों में आदमी हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो कितना रश है, कितने ज़्यादा आदमी हैं कि बस्तियां भरी पड़ी हैं। तो आगे वो कहता है, पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरादार आदमी। वो कहता है आज हमने इंसान के हुस्न के असूल जो हैं वो मुख्तलिफ बना लिए हैं। इंसान के हुस्न को परखने के लिए हमारे मेयार बदल गए हैं। आज हम सिर्फ ज़ाहिरी जिस्म को देखते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, हम बातनी सिफ़ात की तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन अब तो हम ये समझते हैं कि जितनी खामियां हैं अंदर, चाहे जो भी है, वो बीमार है, वो असूलों से दूर है, वो ज़िंदगी के असल हक़ाइक़ से दूर है, क्योंकि हम तो उनको देखते ही नहीं हैं। ज़िंदगी के असूलों को हम तो सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न को देखते हैं, ज़ाहिरी नुमाइश को देखते हैं। तो जितना बीमार आदमी उतना तरादार आदमी, कि जितना वो बीमार, बेशक जितना खूबसूरत बीमार आदमी, जितना भी बीमार आदमी है वो उतना ही खूबसूरत है, जिसके अंदर जितनी बुराइयां हैं, लेकिन देखने में जिस्म उसका खूबसूरत है। पतली गर्दन है, पतले अबरू हैं, पतले लब हैं, पतली कमर है। मुराद क्या है कि ज़ाहिरी हुस्न जिसके पास
بناوٹی حسن جس کے پاس ہے ہم اس کو خوبصورت انسان سمجھتے ہیں، جبکہ اصولوں سے دور جو زندگی گزار رہا ہے ہم اس کو برا آدمی نہیں سمجھتے۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ کہ زندگی، اصل زندگی جو تھی، جو اصولوں والی زندگی تھی، جو اچھائیوں والی زندگی تھی، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے بنائے ہوئے اصولوں والی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ انسان نے اپنے بناوٹی معیار اتنے بلند کر لیے ہیں کہ زندگی کے اصل حقائق جو ہیں وہ بہت دور رہ گئے ہیں۔ اصل صورت میں زندگی جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ ہم صرف اب دیکھنے لگ گئے ہیں اس زندگی کو، اس حسن کو، اس انسان کو جو دنیا داری کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، جس نے اپنے معیار بنا کر اپنے آپ کو نمایاں کر لیا ہے، جس کے پاس باطنی صفات نہیں ہیں لیکن ظاہری طور پر جو دولت مند ہے، ظاہری طور پر جس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی کے یہ اصول نہیں، اصل زندگی اب کیا ہے؟ نیچے کہیں، بہت زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ کہ وہ زندگی جس کو ہم نے بلندی تک لے جانا تھا، وہ زندگی اب کہاں پر ہے؟ اپنے آپ کو اس نے وہ نیچا محسوس کر رہی ہے، اور انسان نے اپنے معیار اتنے بلند کر رہی ہیں۔ یہ اصل میں بلندی نہیں ہے، اصل میں بہتر معیار نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ظاہری طور پر انسان نے بناوٹ کے اصولوں کو اپنا کر انسان نے اپنے معیار اتنے بلند کر دیے ہیں کہ زندگی کے اصل حقائق جو ہیں وہ ان حقائق جن کو انسان نے بنا لیا ہے، جن اصولوں کو انسان نے اپنا لیا ہے، اس سے بہت دور رہ گئی۔ یعنی ہم اصل زندگی سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے بناوٹی زندگی، مصنوعی زندگی کو ترجیح دی ہے، اصولوں کی زندگی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ کہ عمر بھر سیرا نوردی کی مگر شادی نہ کی۔ ضمیر جعفری کے ہاں ایک مزاح بھی ہے، انسان فکر بھی ہے، تو یہاں پر لیکن ان کے مزاح میں، ان کے طنز میں بھی بہت بڑے بڑے حقائق چھپے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے معاشرتی مسائل جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ کہ عمر بھر سیرا نوردی کی مگر شادی نہ کی۔ قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ کہ وہ قیس جس کو ہم مجنوں سمجھتے ہیں، وہ لیلا کے پیچھے گھوما ہے، سیرا نوردی کی ہے، مشکل حالات سے زندگی گزاری ہے، لیکن شادی نہیں کی۔ یہ خانگی مسائل کی طرف نشاندہی ہے ضمیر جعفری جو کرتے ہیں کہ مجنوں نے شادی نہیں کی، وہ اتنا بھی پاگل نہیں تھا کہ شادی کر کے وہ اور مسائل میں گر جاتا۔ وہ کہتا ہے وہ پاگل، ہم اسے مجنوں ہی کہتے ہیں نا، اور مجنوں ویسے پاگل ہوتا ہے۔ کہ مجنوں نے لیلا کے لیے سیرا نوردی کی ہے، جنگلوں صحراؤں میں گھوما ہے، جنگلوں میں گھوما ہے، اپنے آپ کو مشکل حالات میں ڈالا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی اتنی بھی مشکل نہیں تھی جتنی شادی شدہ بندے کی ہوتی ہے۔ یہ نجی مسائل، خانگی مسائل کی طرف نشاندہی ہے کہ انسان خانگی مسائل میں جب گرتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ مجنوں کی مشکلات جو تھیں وہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجنوں بے شک ساری زندگی آوارہ گھوما ہے، صحراؤں میں گھوما ہے، مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اتنا سمجھدار ضرور تھا۔ اس کو ہم پاگل ضرور کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل تھا جو لیلا کے پیچھے گھومتا رہا ہے، لیکن اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ اس نے شادی نہیں کی۔ وہ خانگی مشکل حالات میں اس نے اپنے آپ کو نہیں ڈالا۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ اب دانش، حکمت، دانائی کا تقاضا یہ تھا کہ انسان انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ چونکہ وہ ہماری دانش، ہماری حکمت جو ہے وہ ظاہری زندگی کے لیے ہے، ہم نے باطنی اصولوں کو بہتر نہیں کیا اس دانش اور حکمت کی بنیاد پر، تو اسی وجہ سے کہ دنیا میں ایسا انسان ہمیں کم ملتا ہے جو تکلیف نہ دے، جو لوگوں کے لیے مشکل حالات پیدا نہ کرے، جو انسانیت کے لیے مفید ہو، تو ایسا انسان بہت کم ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دانش اور وہ حکمت
جس کا کام انسانیت کے لیے مفید بنانا تھا انسان کو، ہم نے وہ دانش اور حکمت اپنائی ہی نہیں ہے۔ ہم نے وہ ظاہری طور پر صرف اپنا قد اونچا کرنے کے لیے اس دانش اور حکمت کا سہارا لیا ہے، اور وہ مصنوعی طور پر ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے ایسی دانش اور حکمت نے بدلے میں ہمیں کیا دیا ہے کہ ہم انسانیت کے لیے تکلیف دینے والے بن گئے ہیں، ہم انسانیت کے لیے کم آزار نہیں رہے، جبکہ دانش اور حکمت کا فائدہ یہ تھا کہ انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا، انسان کو کم تکلیف دینے والا ہوتا۔ دل رہینے سوما، دستار رہینے میں کدا، کہتا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو، سوما ہے گرجا چرچ عیسائیوں کی عبادت کا، کہ وہ کہتا ہے ہمارا دل ایک طرف تو عبادت گاہ میں ہے اور وہ بھی غیر مذہب کی عبادت گاہ میں، اور دستار رہینے، دستار یہاں پر عزت ہے۔ عزت ہم نے کہاں پہ گروی رکھ دی ہے؟ میکدے میں۔ ہم شراب خانے میں ہیں یا غیروں کے عبادت خانے میں؟ تو وہ تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی، کتنا عجیب آدمی، وہ کہتا ہے میں ضمیر جعفری اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ میں کتنا عجیب آدمی ہوں کہ ایک طرف تو میرا دل جو ہے وہ غیروں کی عبادت گاہ میں ہے، غیروں کے خداؤں کے ساتھ ہے، میں غیروں کے آگے جھکا ہوا ہوں، اور دوسری طرف میں نے جہاں پر انسان کی عزت نہیں بلکہ اس کی انسلٹ ہوتی ہے، میں نے وہاں پر اپنی دستار، اپنی عزت جو ہے وہ میکدے میں رکھ دی ہے، جہاں پر کہ وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے میں بھی بڑا عجیب انسان ہوں۔ اور آخری شعر میں وہ کہتا ہے کہ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ بحر اوقیانوس سمندر ہے، اس کے پار سے مراد یہاں پر امریکہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تو انسان اپنے سامنے اپنے آپ کو تباہ کرتا تھا، لیکن یہاں پر اس شعر میں مغربی اثرات جو ہیں اس خطے پر اور مسلمانوں پر مغربی فکر جو ہے اس کے جو برے اثرات ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اب انسان اپنے آپ کو، امریکہ سے مراد مغرب ہے، اپنی یہاں پر غیر نظریات ہیں، غیر مذاہب کے، غیر فلسفی، غیر لوگوں کی فلسفی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب مسلمانوں نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا ہے۔ اب پہلے تو یہاں پر اپنوں کے سامنے ڈوبتے تھے، اب دوسروں کے نظریات اپنا کر وہ یہاں پر نہیں، بحر اوقیانوس کے پار دور جا کر، امریکہ جا کر مغربی نظریات میں اپنے آپ کو فنا کر لیں گے۔ تو یہ نظم ہے، اس میں آپ نے مجموعی طور پر دیکھا ہے کہ ضمیر جعفری جو اب آدمی اور انسان کا جو نظریہ پیش کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں انسان کو پرکھنے کے معیار الگ تھے اور وہ اچھے تھے، آج کے دور میں انسان نے اپنے آپ کو کم تر کر لیا ہے اور اس کو پرکھنے کے معیار بھی ظاہری زندگی کو پرکھنے کے معیار بن گئے ہیں، اصولوں کو پرکھنے کے معیار نہیں بنے۔ اللہ حافظ۔